مکمل طور پہ خاموشی چاہیے، خاموشی چاہیے مجھے، خاموشی۔ ہم نے آج صرف اپنے عہدیداروں کو بلایا تھا، آج جلسہ نہیں تھا، اس لیے بس اب آج میں نے آپ کو اس لیے بلایا کہ ہم تحریک انصاف سارے پاکستان کے لیے ایک بہت اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے جتنی آپ خاموشی سے میری بات سنیں گے اتنا ہی پیغام آپ کو بھی جائے گا۔ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں لوگ، سارے پاکستان میں تحریک انصاف کے لوگ آج انتظار کر رہے ہیں اس پیغام کا، اس لیے مجھے مکمل طور پہ خاموشی چاہیے تاکہ آپ کو بھی پیغام چلا جائے اور جو میڈیا پہ تحریک انصاف بھی اور پاکستانی دیکھ رہے ہیں سب کو پیغام چلا جائے۔ اب گو نواز گوئی کرنے آیا ہوں، لیکن میری غور سے ابھی آپ نے بات سنی ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے اب تھوڑی خاموشی ہو جائے، بس چپ۔ سب سے پہلے آج پاکستانیوں کے سامنے دو راستے ہیں، ہم سب کے سامنے دو راستے۔ ایک راستہ جو سٹیٹس کو ہمیں ہر روز سبق پڑھاتا ہے کہ ایک وہ راستہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم چپ کر کے 2018 کی الیکشن کی انتظار کریں، پینما بھول جائیں، اربوں روپے کی کرپشن جو پینما میں پکڑی گئی چپ کر کے بھول جائیں، ان کو ملک کے اوپر ڈاکہ مارنے دیں، سارے ادارے تباہ کرتے ہیں، سارے ملک کے جمہوری اداروں کا یہ قتل کرتے رہیں، اپنے درباریوں کو ان اداروں کے اوپر بٹھا دیں۔ ایک قانون ایک عام پاکستانی کے لیے اور دوسرا قانون اس ملک کے طاقتور ڈاکوؤں کے لیے۔ صرف جیلوں میں عام لوگ جائیں، غریب آدمی جائے، مسکین جائے، بے روزگار جائے اور پرائم منسٹر بن جائے ملک کا سب سے بڑا ڈاکو۔ اور صرف یہی نہیں کہ وہ پرائم منسٹر بن جائے، وہ پیسہ چوری کرے، اس کا خاندان پیسہ چوری کرے، ان کے بچے سارے اربوں پتی بن جائیں، ان کے وزیر پیسہ بنائیں، ان کے بڑے بڑے قبضہ گروپ جو ان کی جماعتوں میں ہیں وہ بیچارے کمزوروں کو ان کی زمینیں لوٹیں، ہم آرام سے تسلیم کر لیں، 2018 الیکشن کی انتظار کریں۔ ہم اگر پینما کی بات عدالتوں میں لے کے جائیں تو سپریم کورٹ کے رجسٹرار کہیں جی آپ کی جو پٹیشن ہے پینما کے اوپر وہ فریولس ہے، یعنی کہ وہ مذاق خیز ہے، یعنی دنیا کے اندر انکشاف ہوا، ہم نے تو نہیں کیا، اور اس انکشاف میں یہ نہیں کہ کوئی شک ہے، ثابت ہو گیا
کہ پرائم منسٹر نے اربوں روپیہ یہاں سے چوری کر کے اپنے بچوں کے نام پہ باہر کمپنیز بنائی اور ان کے پیچھے اربوں روپے کی پراپرٹیز چھپا دی. اور ہم جو اپوزیشن ہے, ہم جب اس کی بات کریں تو ہمیں یہ کہا جائے کہ جناب آپ جمہوریت کو خطرے میں لا رہے ہو. ہمیں یہ کہا جائے کہ جی باقی ساری اپوزیشن بھی چور ہے. ہمیں بلیک میل کیا جائے کہ آپ کے جناب فلانے کے اوپر ڈیفالٹ ہے, کرپشن کے کیسز ہیں, شوکت خانم میں بھی چوری ہے, وہ نمل یونیورسٹی میں بھی چوری ہے. یعنی کہ بلیک میل کریں ہمارا منہ بند کرنے کے لیے. ابھی نہیں سنو. برطانیہ کے اندر حقیقی جمہوریت تھی, پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ چلنے نہیں دی جب تک پرائم منسٹر برطانیہ کے جواب نہیں دیا پارلیمنٹ کو. آئس لینڈ کا پرائم منسٹر جواب نہیں دے سکا. آئس لینڈ کی عوام زندہ قوم ہے, سڑکوں پہ نکلی اور پرائم منسٹر نے ریزائن کیا. مغرب کے اندر, اب یہ ذرا غور سے سنیں تحریک انصاف, کیونکہ آپ نے یہ میرا آج پیغام سارے پاکستان میں لے کے جانا ہے. مغرب کے اندر ایک برطانیہ کا پرائم منسٹر میکملن جھوٹ بولتا ہے, اس کو استعفی دینا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس ملک کے جمہوری ادارے اتنے مضبوط ہیں تو اس کو پتا ہے کہ اگر یہ عدالت میں چلا گیا تو مجھے ذلیل کر کے عدالت نکالے گی, پہلے ہی استعفی دے دیتا ہے. امریکہ کا پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن جھوٹ بولا, پکڑا گیا, معمولی چیز کے فون ٹیپ کر رہا تھا. ہمارے تو ساروں کے فون ٹیپ ہوتے ہیں, کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. ایک جگہ کوئی میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر الوی سے, تو وہ بھی ٹی وی پہ چل گیا, تو کوئی تو ٹیپ کر رہا تھا. یہاں تو کوئی اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. ادھر فون ٹیپ کرنے پہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے صدر کو ریزائن کرنا پڑا. کیوں اس نے ریزائن کیا؟ اس کو پتا تھا کہ اگر یہ عدالت میں چلا جائے تو اس کو عدالت سزا بھی دے گی, اس لیے پہلے ریزائن کر دیا. برازیل میں برازیل کی پریزیڈنٹ نے کیا قصور کیا جو ہر روز پاکستان میں پارلیمنٹ میں ہر دوسرے دن قصور ہوتا ہے, ہمارے سے جھوٹ بولا جاتا ہے. اس کی پریزیڈنٹ نے صرف یہ غلطی کی کہ اس نے بجٹ کی فگر غلط بتا دی, جھوٹی بتا دی. اس کے اوپر اس کو امپیچ کیا گیا, نکالا گیا. اور ہمیں اب یہاں دیکھیں 5 مہینے ہو گئے, رنگے ہاتھ پرائم منسٹر پکڑا گیا. وہ بجائے ہم کہتے ہیں میاں صاحب جواب دو, وہ فیتے کاٹنے شروع ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں اور ایک منٹ ابھی سنیں ذرا. ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف بتاؤ کہ یہ پیسہ باہر گیا کیسے؟ وہ ایک ہی موٹر وے کے دوسری طرف فیتا کاٹ دیتا ہے. ہم کہتے ہیں میاں نواز شریف یہ بتاؤ. ہم یہ کہتے ہیں نواز شریف کہ جو آپ نے جب یہ لندن کے فلیٹ اربوں روپے کے لیے تھے, اس کی ہوتی ہے پرچیز ڈیڈ. جب آپ خریدتے ہیں تو ایک ڈاکیومنٹ سائن کرتے ہیں سولیسیٹر کے ساتھ. ہم نے کہا نواز شریف ہمیں وہ دکھا دو, وہ 3 سری لنکا سے کرائے پہ جہازوں کا افتتاح کرنا شروع کر دیتا ہے. نواز شریف کیا آپ ہم سب کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ یہ قوم تمہارے فیتے کاٹنے سے بھول جائے گی کہ آپ نے اور آپ کے بچوں نے اربوں روپے کی چوری کی ہے؟
ہم نے الیکشن کمیشن کے پاس گئے, لمبی لمبی تاریخیں دینے شروع ہو گئے. اب الیکشن کمیشن دیکھیں 28 کو تاریخ لگی ہوئی ہے. جو اب تک الیکشن کمیشن کا ریکارڈ رہا ہے, میں اپنے سارے آج پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں, ہمیں کوئی امید نہیں ہے. اسی الیکشن کمیشن کے خلاف ابھی تو نئے ممبر آئے ہیں, یہ سردار رضا جب تھے اور 3 کمشنر تھے, 4, تو اس کو اوپر پاکستان کی جوڈیشل کمیشن نے 40 فائنڈنگ ڈھونڈی کہ جو ان کی خامیاں تھیں, جس میں ایک یہ تھا کہ 2.5 کروڑ بیلٹ غائب ہو گئی تھی. ایک آدمی اس الیکشن کمیشن نے نہیں سزا دی, ایک آدمی کو نہیں پکڑا. ہم نے 4 حلقے مانگے, ہم نے 4 حلقے مانگے کہ جناب 413 میں سے 4 حلقوں کو بتا دے کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. 2.5 سے 3 سال لگ گئے. 5 سال کی تو ٹرم ہے. 2.5 سے 3 سال کے بعد پتا چلا چاروں کے چاروں حلقوں میں دھاندلی ہوئی. میں سردار صاحب آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ پاکستان کے ٹیکس کے پیسے سے آپ کی تنخواہ جا رہی ہے, اس لیے میں آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں. رضا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایک آدمی بھی ذمہ دار نہیں تھا؟ اتنا بڑا جرم ہوا, لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہوا, الیکشن جیسا آپ نے کروایا, کوئی بنانا ریپبلک میں بھی ایسا الیکشن نہیں ہوتا, اور آپ نے ایک آدمی کو سزا نہیں دی. اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اور نون لیگ نے, الیکشن کمیشن اور نون لیگ نے مل کے الیکشن لڑا تھا. نون لیگ نے, نواز شریف نے امپائروں کو ساتھ ملا کے الیکشن لڑا تھا 2013 کا. تو ہم آپ سے کیا امید لگائیں گے؟ ایک سیدھا کیس ہے, اس میں تو FIR انٹرنیشنلی کٹ چکی ہے. انٹرنیشنل یونین آف جرنلسٹ نے انویسٹیگیشن کر لی ہے. ایک آدمی نے, جن کا نام پیناما میں آیا ہے, ایک نے نہیں کہا کہ میرے سے کوئی انہوں نے غلط کیا. سب نے کہا کہ جو انہوں نے ڈھونڈا وہ ٹھیک تھا, اوتھینٹک تھا. تو اس میں کوئی شک تو رہا ہی نہیں ہے کہ جب نواز شریف پرائم منسٹر تھا 92-93 میں, اس نے اپنے بچوں کے نام پہ کمپنیز بنائی جن کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا. ان کمپنیز کو اربوں روپیہ یہاں سے بھیجتا ملک کا پرائم منسٹر, اور اس کے بعد اسمبلی میں آ کے جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں جی ہم نے 93-94 میں نہیں لگی, ہم نے 2005 میں لی ہیں. ہمارے پاس رجسٹری ہیں ان کی, ہمیں پتا ہے کہ یہ 2005 میں نہیں لی گئی. 98 میں نے ان اپارٹمنٹس کے باہر پہلی دفعہ احتجاج کیا تھا لندن میں, مے فیئر پہ. کیوں کیا تھا؟ یہ نہیں کہ ہمیں فکر نہیں ہے چادر اور چار دیواری کی, یہ کہ ملک کا پرائم منسٹر اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر لے کے بیٹھا جو اس نے ڈکلیئر نہیں کی. اس کا مطلب اس ملک کے کرپشن کا پیسہ تھا. یہ میرا حق ہے کہ میں احتجاج کروں باہر. برطانیہ میں ہر دوسرے دن 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پرائم منسٹر کے گھر کے باہر احتجاج ہوتا ہے. وائٹ ہاؤس کے بعد امریکہ احتجاج ہوتا ہے. تو میرا حق پہنچتا تھا احتجاج کروں 98 میں, اور نواز شریف کہتا 2005 میں نے لی ہے. تو الیکشن کمیشن سے ہمیں کیا امید ہوگی ابھی دیکھ لیں گے 28 تاریخ کو. اس کے بعد نیب. اب نیب, ان کا کام تھا جیسے ہی انکشافات ہوئے نیب کو نوٹس دینا چاہیے تھا نواز شریف کو. کیوں نہیں دیا؟ کیوں نہیں دیا آپ نے؟ نیب کے چیئرمین, آپ ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ آپ کی تنخواہ مل رہی ہے. سپریم کورٹ نے آپ کے متعلق کہا
کہ 2 लाख और 4 लाख वाले की चोरियों की आप उनको तो पकड़ते हैं, तो ये बड़े बड़े डाकू अरबों रुपए की चोरी उनको क्यों नहीं पकड़ते? और ना ही ये पकड़ेंगे। अगर ये पकड़ते तो जब से नैब बनी पाकिस्तान में करप्शन कम होनी चाहिए थी, बजाय कम होने के करप्शन बढ़ चुकी है। नैब खुद कहती है, नैब के मुताबिक दिन की करप्शन 12 अरब रुपया है। 12 अरब रुपया। इसका मतलब कि साल की करप्शन जितना टोटल पाकिस्तान का टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है, सारों के ऊपर हर चीज पे टैक्स, 17% जीएसटी, ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा जीएसटी है। हर चीज पे, पेट्रोल पे टैक्स, डीजल पे टैक्स, फोन के ऊपर टैक्स, हर चीज पे टैक्स। एक मिनट, अभी सुना, ये जो सारा टैक्स लोगों की कमर तोड़ के इकट्ठा किया जाता है, उससे ज्यादा पाकिस्तान की सालाना करप्शन है। अब ये करप्शन कौन करता है? करप्शन तो वो करता है जो इक़्तिदार में होता है। करप्शन तो वो करता है जिसके पास फंड्स होते हैं। फंड्स गवर्नमेंट के पास होते हैं। इसका मतलब ये गवर्नमेंट में आके हर साल की जो करप्शन है वो 3,500 अरब रुपए से ज्यादा है। अब सोचे कि ये जो करप्शन है, इस करप्शन का पैसा इन्होंने लगाना है इलेक्शन पे। क्यों लगाना है? क्योंकि नवाज शरीफ को पता है कि अगर 2018 का इलेक्शन वो हारा, वो जेल में जाएगा। इसलिए ये जो सारा करप्शन का पैसा ये बना रहे हैं, इसका एक बड़ा हिस्सा ये जाएगा इलेक्शन खरीदने में। जिस तरह इसने 2013 की इलेक्शन खरीदी थी। ये जो करप्शन और धांधली है, ये साथ साथ जाते हैं। मुझे ये बताएं, एक ईमानदार आदमी है, वो मुल्क की खिदमत करना चाहता है, वो क्यों धांधली करके आएगा? धांधली करके तो वो आएगा जिसने इक़्तिदार में आके पैसा लूटना होता है। 2 नंबर आदमी धांधली करता है ना, वो इसलिए करता है कि उसने इलेक्शन में आके पैसा बनाना होता है। जिस आदमी ने इंसानों की खिदमत करनी होती है, वो धांधली क्यों करेगा? वो चोरी क्यों करेगा? और क्या ये हो सकता है कि एक आदमी जो झूठा 2 नंबर बेईमान आदमी हो, वो धांधली करके आ जाए, इलेक्शन में बेईमानी करके आ जाए और असेंबली में जाके ईमानदार हो जाएगा वो? कभी नहीं। इसलिए ये जो हमें लोग दर्श देते हैं कि जनाब आराम से 2018 की इलेक्शन की इंतजार करो। इमरान खान बड़ा इंतशार पसंद है। देखें जी, उसको शौक है प्राइम मिनिस्टर बनने का। ये जो लोग हैं, मैं आप तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तानियों को बता रहा हूं, ये वो लोग हैं जो स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो करप्शन से फायदा उठा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने जमीरों का सौदा कर बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो बुज़दिल हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हर पाकिस्तानी बच्चा 1,20,000 का मकरूज हुआ है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। इनमें सियासतदान हैं, इनमें मीडिया हाउसेज हैं, और आप सब जानते हैं कौन है। इनमें सहाफी हैं, इनके में बिजनेसमैन हैं, इनमें हर वो आदमी है जो इस करप्ट निजाम को बचाना चाहता है।
جس کو کہتے ہیں سٹیٹس کو بچانا چاہتا ہے کہ جی چپ کر کے بیٹھ جاؤ. 2018 کی الیکشن کی انتظار. عمران خان پرائم منسٹر بننا چاہتا. بے شرمو مجھے ایک چیز بتاؤ, میں سوال تمہارے سے پوچھتا ہوں, بے ضمیرو, میں سوال پوچھتا ہوں, سنو, مجھے یہ بتاؤ کہ جب آئس لینڈ کے لوگ سڑکوں پہ نکلے پرائم منسٹر کے گھر کے باہر, کیا وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے؟ وہ زندہ قوم تھی, وہ رائے حق پہ کھڑے ہیں. مولانا رومی نے کہا, ان سے کسی نے پوچھا, مولانا صاحب قوم کیسے مرتی ہے, ایک قوم کیسے مرتی ہے؟ مولانا رومی نے کہا, جب ایک قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے وہ مر جاتی ہے. یعنی کہ موت معاشی طور پہ بعد میں آتی ہے, پہلے اخلاقی طور پہ قوم مرتی ہے. نواز شریف نے صرف یہ نہیں کیا کہ اس ملک کا پیسہ لوٹا, اس نے صرف یہ نہیں کیا کہ اس نے ہماری جمہوریت تباہ کی ہے, جمہوری ادارے ختم کر کے. اس نے صرف یہی نہیں کیا کہ وہ یہاں ملک کے کرپٹ مافیا کی پشت پہ بیٹھا ہے, ان کی حفاظت کرتا ہے. اس نے سب سے بڑا ظلم کیا کہ اس نے پاکستانی قوم کی اخلاقیات تباہ کی ہے, ہمیں مورلی کمزور کر دیا ہے. ہمیں یہ قوم کو یہ کہہ دیا ہے کہ جناب وہ برطانیہ میں اور آئس لینڈ میں وہ تو اور لوگ ہیں, اور ہم تو کوئی پتہ نہیں کس قسم کے بد کردار لوگ ہیں کہ یہاں جو مرضی لوٹے مارے ہم چپ کر کے ایکسپٹ کر لیں. وہ تو کوئی ہمارے سے بڑے لوگ ہیں جو حق اور سچ پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو میں آج آپ سب کو, میں نے بلایا آپ کو اس لیے تھا کہ ہمارے پاس ایک راستہ تو یہ ہے کہ چپ کر کے بیٹھے رہیں, بھیڑ بکریوں کی طرح لٹتے رہیں, معصوم مسکین بنے رہیں, یہ لوٹتے رہیں, باریاں لیتے رہیں, اپنے بچوں کو تیار کریں اور بادشاہ قائم کر دیں. بیٹی ڈپٹی پرائم منسٹر, ادھر دوسرے چھوٹے بھائی کا بیٹا ڈپٹی چیف منسٹر, باریاں کے لیے وہ تیار بیٹھے ہیں. مجھے تو نون لیگ پہ ترس آتا ہے ویسے کہ یہ بیچارے کیسے چپ کر کے بیٹھے رہتے ہو. کبھی ایک شریف آتا ہے پھر دوسرے شریفوں کی باری آ جاتی ہے. ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ یہ بیچارے 30 سال سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں لیکن اوپر شریف نہیں آنا ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ کبھی نہ الیکشن کروایا پارٹی میں, اور نواز شریف باہر جائے گا پھر سے چلا گیا. میں تو کہا تھا اس کو ECL پہ ڈالو, پھر سے باہر چلا گیا. اب مریم بی بی وہاں بیٹھ جائے گی پرائم منسٹر ہاؤس. کوئی نون لیگ والے عہدیداروں کو دل میں کچھ نہیں ہوتا کہ دیکھو وہ ایک نہ اس کا کوئی عہدہ, نہ الیکشن, نہ کچھ, اور شہزادی بیٹھ گئی جا کے وہاں. اچھا اگر چلے اگر تو کوئی بڑا اچھا کردار ہوتا تو ہم کہتے ٹی وی پہ مریم بی بی پکڑی گئی جھوٹ بولتے ہوئے, کہتے جی ہماری کوئی بار پراپرٹی نہیں ہے. اسے نہیں پتا تھا کہ پینما میں انکشاف ہو جائے گا اور پتا چلے گا کہ اربوں روپے کی پراپرٹی کی مالک ہے وہ. ادھر حمزہ, کتنی شرم کی بات کہ حمزہ نے ایک قاتل کی پشت پہ کھڑا. پہلے اس نے 2 تحریک انصاف کے لوگوں کو پچھلے سال قتل کیا. اب جو مدعی تھا اس کو حمزہ بلا رہا ہے کہ قاتل سے سمجھوتا کرو. جب اس نے نہیں کیا اس کو قتل کیا. یہ ہے جناب وہ ادھر کا چیف منسٹر بیٹھا ہوا فیوچر. اس لیے ہمارے پاس 2 راستے تھے. پہلا راستہ تباہی کا راستہ ہے, دوسرا راستہ ہے اس پاکستان کو نیا پاکستان بنانے کا راستہ.
ہمارا اب پروگرام سن لو. 30 تاریخ کو میں سارے پاکستان سے جو بھی تحریک انصاف میں جس ملک کے حصے میں گلگت بلتستان سے لے کے فاٹا سے لے کے پختونخوا سے لے کے بلوچستان سے لے کے آزاد کشمیر سے لے کے سندھ سے لے کے میں ساروں کو دعوت دے رہا ہوں کہ 30 تاریخ کو آپ نے رائے ونڈ پہنچنا ہے. سنیں. اچھا جی، میں نے رائے ونڈ پھر سے سن لو. رائے ونڈ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اور ایک منٹ بات تو کرنے دو. سنیں ذرا. رائے ونڈ پاکستان کا حصہ ہے اور رائے ونڈ مارچ سارے پاکستان سے شروع ہوگی. 24 تاریخ سے تیاریاں شروع. راستے میں جب قافلے نکلیں گے ساری جگہ تحریک انصاف کے لوگ ان کو راستے میں استقبال کرو گے. آپ نے ان کو ٹھہرائیں گے. سب نے چندہ اکٹھا کرنا ہے. ہم نے سب نے، میں بھی اکٹھا کروں گا، سارے کریں گے. کیونکہ یہ یاد رکھیں، یہ تحریک انصاف کے لیے آپ نہیں کر رہے، یہ پاکستان کے مستقبل کی جنگ ہے. میں کل رات ٹی وی دیکھ رہا تھا. میں نے دیکھا عجیب چیز دیکھی ٹی وی پہ. میں نے دیکھا کہ یہ مسٹنڈے کو ڈنڈ نکال رہا ہے، کسی نے ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں. بڑا ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے. میں نے جو سین دیکھے ان کے تو میں نے جب یہ سین دیکھے، سنو مجھے یاد آ گیا جب لاہور میں جمخانہ کے لیے کرکٹ کھیلتا تھا. وہاں کیا ہوتا تھا، میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو میچ سے پہلے یہ خاص لاہور کے رنگ باز ہوا کرتے تھے. میچ سے پہلے بڑی بڑی بڑکیں لگاتے تھے، متھے رنگ دیاں گا، اور میں کلا ہی کافی ہاں. تو سنو تو جب میچ شروع ہوتا تھا اور مقابلہ جب سخت ہوتا تھا، سب سے پہلے یہ رنگ باز دم دبا کے بھاگتے تھے. اب میں کل بڑے ڈولے دیکھے ان کے ڈنڈ نکال رہے تھے. میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب جنرل مشرف نے 2008 میں جب نواز شریف اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آیا اور دھکے مار کے نواز شریف نے اس کو واپس جدے بھجوایا، کدھر تھے یہ رنگ باز؟ اچھا سنے اچھا
اس دن ایئرپورٹ پہ تھا جب نواز شریف آیا، خالی سڑکیں، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، گلو سارے دم دبا کے بلوں میں گھسے ہوئے تھے۔ اب میرا بڑا متبانہ قسم کی درخواست ہے آپ سے، یہ جو ڈنڈے والے تھے نا، میری متبانہ سی درخواست ہے، دیکھو میری درخواست یہ ہے کہ دیکھو، ہم 20 سال سے جب بھی سڑکوں پہ نکلے ہیں پرامن رہے، ہم نے دھرنا کیا 126 دن، ہم پرامن رہے، ہم نے ابھی لاہور نکلے، اسلام آباد نکلے، کبھی بھی تحریک انصاف قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتی، ہم پرامن رہتے۔ میں یہ گلوؤں کو ایک چھوٹا سا میری متبانہ سی ریکویسٹ ہے، مان جائیں، دیکھیں کوئی شرارت نہ کرنا کیونکہ بڑی مار پڑے گی تمہیں۔ دیکھیں وہ تو مجھے لگ رہا تھا کہ قیمے کے نان ان کو کھلائے ہوئے تھے تبھی وہ ڈنڈ نکال رہے تھے۔ یہاں جو تحریک انصاف کا جنون ہے، اس کے سامنے نہ کھڑے ہونا میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ کے لیے درخواست کر رہا ہوں، نہ کھڑے ہونا۔ اچھا جی، اب بس اچھا اب میری آخر میں میری بڑی امپورٹنٹ آپ سے بات کرنی ہے، ذرا سنیں، میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں ہم نے کرنا کیا۔ 24 کو ہمارے قافلے نکلنے شروع ہوں گے، تیاریاں شروع ہوں گی۔ 30 کو کئی 30 سے پہلے پہنچ جائیں گے رائے ہوئے، ان کو ہم ٹھہرانے کا انتظام کریں گے۔ 30 کو انشاءاللہ، اللہ پہ ایمان ہے میرا، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا۔ ہم نے پھر سے میں بتا دوں، اپنے لیے نہیں کرنا، اب سے لے کے 30 تاریخ تک جو بھی تحریک انصاف میں ہے، میری غور سے بات سن لو، میں نے صرف دیکھنا اب ہے کہ کون کس کا نظریہ کتنا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ میں بڑا نظریاتی ہوں، میں آپ کے نظریے کو ٹیسٹ کروں گا، نظریہ ایک ہے، اب پہنچ جائیں گے کی قیادت میں انشاءاللہ چیک یہ کرنا ہے، نظریہ یہ ہے کہ کون پاکستان سے پیار کرتا ہے، یہ اپنے لیے جو پالیٹکس کر رہا ہے وہ بھی نظر آ جائے گا، اور کون پاکستان کے مستقبل کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے وہ بھی نظر آ جائے گا۔ ایک ایک آدمی نے ذمہ داری لینی ہے، آپ نے نکل جانا ہے، آپ نے سب سے پہلے پاکستان کے کسانوں کے پاس جانا ہے۔ سب سے زیادہ ہمارا کسان پس چکا ہے، کسانوں کو تیار کرنا ہے کہ آپ نے اپنے لیے نکلنا ہے، عمران خان کے لیے نہیں، آپ نے اپنے لیے نکلنا ہے، آپ نے مزدوروں کے پاس جانا ہے۔ مزدور ہمارا تباہ ہو گیا، مہنگائی میں تباہ ہو گیا، بے روزگاری کی انتہا ہے آج، آپ نے ان کے پاس جانا ہے، آپ نے پروفیشنلز کے پاس جانا ہے، ڈاکٹرز کے پاس جانا ہے، انجینئرز کے پاس جانا ہے۔ نرسز کو میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی خواتین کو کہہ رہا ہوں، میں نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، میں اسٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہوں، یہ ہے اگر آج آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، آپ غلام بن جائیں گے۔ میں پاکستان کے وکیلوں کو بلا رہا ہوں، آپ نے سب نے آنا ہے، کیونکہ اس لیے کہ دیکھیں آج
یہ ہے ملک کے اندر ایک فیصلہ کن وقت جس کو کہتے ہیں ڈیفائننگ مومنٹ. اگر آج آپ اپنے ملک کو بچانے کے لیے نہیں نکلیں گے، آپ ہمیشہ کے لیے یہ کرپٹ مافیا کی غلامی کریں گے. کوئی حقوق نہیں ہوں گے، چھوٹا سا طبقہ اوپر آ کے لوٹے گا. کوئی پاکستان کے انصاف کے ادارے کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے اندر مافیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سارے ہمارے اداروں کے اندر انہوں نے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں اپنے. پیمرا جس کا کام ہے اخباروں کو کنٹرول کرنا، ادھر ان کا ذاتی درباری بیٹھا ہوا ہے. پی ٹی وی کے اوپر ان کا پرانا گھر کا نوکر بیٹھا ہوا ہے. ایف بی آر میں ایک ایسا کرپٹ آدمی بٹھایا ہوا ہے جو 25 کروڑ روپیہ مہینہ بھیجتا ہے دبئی. وہ کیسے نواز شریف کو پکڑے گا؟ کرکٹ بورڈ پہ بھی اس کو بٹھایا ہے جس نے ان کو الیکشن میں دھاندلی کر کے جتایا تھا. کوئی اسٹیٹ بینک کا نمبر 2 وہ آدمی ہے جو اسحاق ڈار اپنے ایفیڈیوٹ میں لکھتا ہے کہ نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا. وہ اسٹیٹ بینک میں نمبر 2 ہے. انہوں نے پاکستان کے اداروں کو جان کے تباہ کیا ہے، کیونکہ اگر ادارے مضبوط ہوں یہ پکڑے جائیں گے. اس لیے جب یاد رکھیں، ملک تباہ چوری سے نہیں ہوتا. ملک تباہ تب ہوتا ہے جب ادارے تباہ ہو جاتے ہیں. جنہوں نے ہمارے ادارے تباہ کر دیے ہیں چوری کرنے کے لیے. اور اگر یہ وقت ہے سٹینڈ لینے کا، اداروں کو پیغام دینے کا، اداروں کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہم پاکستانی قوم آپ کی تنخواہ دیتے ہیں، ہمیں انصاف چاہیے. اور جب تک انصاف نہیں ملے گا یہ نہ سمجھیں کہ رائے ونڈ کے بعد یہ ختم ہو جائے گا معاملہ. پہلے تو آپ رائے ونڈی برداشت نہیں کر سکو گے، لیکن اس کے بعد یہ رکے گا نہیں. کہتے ہیں جی لوگ تھک گئے ہیں، کہتے ہیں لوگ تھک گئے. اور سنو تو صحیح، پاکستانی قوم صرف تب تھکے گی جب ان کا کپتان تھکے گا، اور کپتان جب تک زندہ ہے تھکنے والا نہیں ہے. اچھا جی، اب میرا اب میرا آخری میرا پیغام ہے پنجاب پولیس کو. پنجاب پولیس، تمہارے پاس اب وقت آ گیا کہ کیا آپ پاکستان کی پولیس ہیں یا آپ شریف خاندان کے نوکر ہیں؟ پختونخوا کی پولیس کو دیکھ لو. نون لیگ کے لوگوں نے کہا کہ پختونخوا میں وہ کرپشن بچاؤ ریلی کریں گے، نواز شریف کی کرپشن بچانے کے لیے ریلی کریں گے. میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ پختونخوا کی پولیس ان کو بالکل نہیں روکے گی. جب تک وہ قانون نہیں توڑیں گے کوئی نہیں روکے گا ان کو. میں گارنٹی دیتا ہوں، جو نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نواز شریف کی کرپشن بچانے کے لیے نکلیں گے، بسم اللہ نکلیں. ہم آپ کے لیے، بلکہ میں تحریک انصاف کو کہوں گا راستے میں ان کے لیے ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام کر دینا. لیکن اگر پنجاب پولیس نے ہمیں روکا، پہلے تو جتنے بھی قافلے آ رہے ہیں، جتنے قافلے آ رہے ہیں، اگر کسی کو روکا پہلے تو تھوڑے تھوڑے نہ آنا، پورا قافلہ بنا کے آنا. اگر کسی نے روکا اپنے ساتھ ایک وکیل رکھنا جو ان کو بتائے کہ آئین کے آرٹیکل 16, 17 اور 19 تین پاکستان کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کے. یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے. آپ قانون توڑ رہے ہیں ہمیں روکتے ہوئے.
اور آپ نے کسی صورت رکنے نہیں ہے، آپ نے رائیونڈ پہنچنا ہے۔ دوسرا بس دوسرا، اگر کسی ہمارے کارکن کو پہلے سے انہوں نے پولیس نے اٹھانا شروع کیا، میں ساروں کو آج کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر اس پولیس اسٹیشن کے باہر مظاہرے کریں گے جدھر انہوں نے ہمارے کارکن کو پکڑا، اور میں خود شرکت کروں گا ان مظاہروں میں، کیونکہ یہ غیر قانونی چیز ہے۔ تیسری چیز اگر رائیونڈ میں پولیس نے ہمارے سے کسی قسم کا تشدد کیا، یہ وہ جماعت نہیں ہے جو 30 اگست کی رات کو 2014 میں آرام سے جس نے مار کھائی، انہوں نے ظلم کیا، ہمارے لوگ جیلوں میں گئے، یہ وہ جماعت نہیں ہے۔ آپ نے اگر تشدد کیا، آپ کا مقابلہ کریں گے ہمارے نوجوان، جو بھی انتشار ہوگا آپ ذمہ دار ہوں گے، اب بس کرو، سنو، جو بھی کسی قسم کا ہمارے پرامن احتجاج کے اوپر کسی قسم کا تشدد ہوا، اس کے بعد سارے پنجاب میں ہم مظاہرے کریں گے، تحریک انصاف سڑکوں پہ نکلے گی، جو بھی اس کا رد عمل ہوگا گورنمنٹ کے تشدد کا، پنجاب گورنمنٹ، پنجاب پولیس اور یہ دونوں شریف بھائی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہمارے وکیلوں کی پینل بن گئی ہے، وکیل لاہور ہائی کورٹ میں جائیں گے، لاہور ہائی کورٹ میں، اور پہلے سے ہائی کورٹ میں جا کے کہیں گے کہ یہ ہمارے اوپر ہمیں اجازت دی جائے، ہمیں اداروں سے انصاف نہیں مل رہا، جب ہمیں ادارے بھی انصاف نہ دیں اور ہم پرامن احتجاج کریں تو ہمارے پر تشدد ہو، ہمارے پاس کون سا راستہ رہ جائے گا؟ اچھا، آخری بات، اب جو بھی آپ ہیں، پھر سے میں آخر میں آپ سب کو کہتا ہوں، ساری سینئر لیڈرشپ، میرے سے لے کے شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، سارے ہمارے سینئر ریجنل پریزیڈنٹس، میں آج سب کو آج کہہ رہا ہوں، یوتھ بڑا شور مچا رہی ہے، یوتھ کو میں کہہ رہا ہوں، ISF کو کہہ رہا ہوں، لیبر کو کہہ رہا ہوں، خواتین کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے وقت آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ کیا واقعی آپ سیاست پاکستان کے لیے کر رہے ہیں یا ذاتی مفادات کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ جنگ یہ ہماری نہیں ہے، ہم پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم ان لوگوں کو جگا رہے ہیں جو سوئے ہوئے ہیں، ہم ان پاکستانیوں کو جگا رہے ہیں، اور یہ یاد رکھے جو مرضی ہو جائے، نہ عمران خان تھکنے لگا ہے، نہ ہم رکنے لگے ہیں، جب تک ہم نواز شریف کا احتساب نہیں کرتے ہم رکنے نہیں لگے، ہم پاکستان کی سڑکوں پہ رہیں گے، ہم پبلک میں جائیں گے، ہم کسی صورت پیچھے نہیں آ سکتے۔ بات سنو، یوتھ ونگ ایسے یوتھ ونگ بحال نہیں ہوگا، بلکہ میں ختم کر دوں گا اگر تم نے اور چوٹ کیا۔ اب ساری پارٹی نے ایک بننا ہے، سب نے اتحاد ہونا ہے، کیونکہ ہم نے سب نے، یہ وقت ہے کہ کوئی بھی ہمارے اختلافات ہو وہ ختم کرے، پارٹی ایک بنے، اور آج سے نکل جائے پبلک میں، لوگوں کو تیار کریں، 30 تاریخ کا پاکستان زندہ باد۔